سے پردہ اب پہنے اٹھا دو غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے ذکر کریں گے۔ آج کے ہمارے بیان میں حضور غوث اعظم کی آمد سے پہلے ہی بزرگان دین نے خوشخبریں دے دی تھیں اور پیشن گوئیاں فرما دی تھی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہونے کو ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ اسے لے جائے گا، وہ اللہ کے پیارے، اللہ ان کا پیارا ہوگا۔ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، قدرت کے اس انتخاب لاجواب یعنی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سینکڑوں سال پہلے ہی اہل روحانیت کو پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ ہر دور میں بزرگان دین حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر دیتے رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنی خانقاہ عالیہ میں مصروف تھے اور مراقبے میں مشغول تھے کہ اچانک مراقبے سے سر اٹھا کر فرمانے لگے، مجھے عالم غیب سے اطلاع ملی ہے کہ 5ویں صدی میں جیلان میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہر میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوں گے۔ ان کا نام عبد القادر ہوگا، لقب محی الدین ہوگا، اور وہ اس بات پر مامور ہوں گے کہ وہ یہ کہیں گے قدمی ہادی علی رقبۃ کلی ولی جن، فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولی کی گردن پر میرا یہ قدم ہوگا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پیدائش سے 200 سال پہلے یہ پیشن گوئی ارشاد فرما دی تھی۔ محمد بن احمد بن زرعی زنجانی قدس سرہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ جنہوں نے حضور شیخ المشائخ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قطبیت کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، آپ سے پہلے اولیاء اللہ میں سے کوئی بھی حضرت کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ کی آمد مبارک کی بشارت دی۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے اقدس تک وضاحت سے ارشاد فرما دیا تھا کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزریں گے سب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی آمد مبارک کی خبر دی ہے، اور فرمایا اور خبر دی کہ بے شک آپ قطب زمانہ ہوں گے اور اس بات پر مامور ہوں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ الجونی فرماتے ہیں کہ کوہ حرق میں اپنی خلوت میں مصروف تھا، عنقریب بلاد عجم میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی کرامت کی وجہ سے بہت مشہوری ہوگی، اور وہ اس بات پر قادر ہوگا کہ قیامت تک جتنے ولی آ جائیں گے اور حضور غوث پاک یہ اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہوگا اور اولیاء کرام ان کے قدم مبارک کے نیچے ہوں گے۔ ان کے وجود مسعود سے اہل زمانہ شرف پا رہا ہوگا اور جو ان کی زیارت کرے گا نفع اٹھائے گا۔ شیخ ابو بکر کی خوشخبری ہے، فرماتے ہیں شیخ ابو بکر رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنے مریدین سے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک عجمی شخص پیدا ہوگا، وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت سے سرفراز ہوگا اور ان کا نام عبد القادر ہوگا اور بغداد میں سکونت اختیار کرے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اور زمانے کے تمام اولیاء اللہ ان کے مطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ سارے ولیوں نے مانا جس کی شان محبوبی، محبوب نبی ابن حسن آل حسینہ، اور کہا تم ہو وہ محبوب رب العلا یا غوث اعظم
شہنشاہ ولایت خسر عقیلم روحانی امام الاولیاء غوث الورا محبوب سبحانی۔ اور اس کے بعد کرامات کی ولادت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیران پیر حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت مبارک کی رات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، سعادت حاصل کی۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے ساتھ تشریف لائے۔ پورا مکان آپ کے انوار و تجلیات سے روشن ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر ارشاد فرمایا، اے ابو صالح مبارک ہو، آج اللہ تبارک و تعالی نے تجھے وہ فرزند عطا فرمانا ہے جو میرا بیٹا اور محبوب ہوگا، یہ شیخ اعظم اور قطب زمانہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تمام انبیاء کرام نے بشارت دی کہ سوائے صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کے تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا، جو ولی قبل ہوئے ہیں یا بعد میں ہوں گے سب تیرا دل سے ادب کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جب گیلان میں ہوئی تو اس وقت عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہوئے اور سارے کے سارے لڑکے پیدا ہوئے اور ہر وہ بچہ اولیاء کاملین میں سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو اعزاز بخشا، جب گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے ساتھ 1100 بچے پیدا ہوئے اور سارے لڑکے ہوئے اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم سے وہ سارے زمانے کے ولی اور قطب ابدال بنے۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ بیٹا پیدا ہوا تو رمضان مبارک میں اس نے دن میں دودھ نہ پیا اور دن میں دودھ پیتا ہی نہیں تھا، چنانچہ اس واقعے نے شہرت اختیار کر لی۔ جب آپ اپنی ماں کا دودھ نوش نہیں کرتے تھے تو اس بات سے اس گیلان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جیلان میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جو سادات میں ہوا ہے لیکن وہ رمضان میں دن میں دودھ نہیں پیتا۔ اس واقعے نے جب شہرت اختیار کر لی تو ایک دفعہ موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو چاند دکھائی نہ دیا، تو لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ پیا ہے یا نہیں، تو میں نے بتایا کہ میرے فرزند نے آج دودھ نہیں پیا۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی، یعنی وہ رمضان شریف کا دن تھا۔ تو پتہ لگا، ہمارے شہر میں مشہور ہو گیا کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو کہ رمضان شریف میں دن کو دودھ نہیں پیتا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آتے ہی روزے ہیں اور آپ مادر ذات ولی پیدا ہوئے۔ مادر ذات ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائش سے ہی ماں کی گود سے بندے کو ولی بنا دے۔ اور اس کے بعد یقیناً حضرات محترم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی، متقی، پرہیزگار والدین کی اولاد تھے۔ جب ماں باپ اس قدر متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں اور ماں جب اپنی آبرو کی محافظہ ہوتی ہے اور جب باپ اتنے متقی ہوتے ہیں تو بیٹے پھر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔